يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ محترم بھائیو، محترمہ سامعات، اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے ایک بہت بڑا جامع قسم کا دین نازل فرمایا ہے، بڑا کمپریہنسو قسم کا، جو زندگی کے تمام شعبوں کو شامل ہے، احاطہ کرنے والا ہے۔ ایسا دین نازل فرمایا ہے کہ جس سے زندگی کا کوئی شعبہ بھی باہر نظر نہیں آتا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو ہمارے لیے پسند کیا ہے، یہ اللہ کی پسند ہے۔ اور اس کو مکمل کیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد فرما دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اب جو اس کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ دین وہ ہوتا ہے جو کسی قوم کا طریقہ کار ہو، اس کو دین کہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ ہیں، اپنے وقت کے بادشاہ کے قاعدے ضابطے قوانین کو فالو کرتے ہیں۔ ان کا بھائی بنیامین آیا، کئی سالوں کے بعد ملا تھا، دل چاہے کہ یہ میرے پاس رہے، نہ جائے۔ لیکن قانون اجازت نہیں دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے تھیلے میں کٹورا رکھ دیا، اس کو چور ثابت کر کے اپنے پاس رکھ لیا۔ اللہ فرماتے کذالک کدنا لیوسف، یہ چال ہم نے چلی تھی یوسف علیہ السلام کے لیے، اس لیے کہ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، وقت کے بادشاہ کے دین کے مطابق وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کے مجاز نہیں تھے۔ تو زمانے کے بادشاہ کے قانون کو اللہ تعالی نے دین کہا ہے۔ تو کسی قوم کا دین وہ ہوتا ہے جس قانون پر وہ عمل کرتے ہوں۔ جو چیز کسی قوم پر نافذ ہو وہی ان کا دین ہوا کرتی ہے۔ اب کہنے کو تو ہمارا دین اسلام ہے، لیکن حقیقت میں 1973 کا دین ہم پر نافذ ہے۔ وہ کہہ دے بدکار کی سزا 5 سال قید اور 10,000 روپے جرمانہ ہے تو وہی نافذ کر دی جاتی ہے۔ کہنے کو ہمارا دین اسلام ہے۔ تو ایک تو زیادتی یہ ہوئی اس اسلام کے ساتھ کہ کافروں نے اپوز کیا، کافروں نے اس کو دبایا، اہل اسلام کو قتل کیا، ان پر ظلم کیے، اور آج تک ہو رہے ہیں۔ پوری دنیا میں دیکھ لو، وہ دور فلپائن کے عیسائی مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، آگے آؤ انڈونیشیا میں عیسائیوں نے اتنا ظلم کیا کہ اس کا ایک ٹکڑا کاٹ کر اس کو مشرقی تیمور کے نام پر نئی حکومت بنا دی، ملک کو آزاد کر دیا۔ آگے آ جاؤ اراکان میں، ہندوستان میں، کشمیر میں، افغانستان میں، آگے چلے جاؤ جبوتی میں، ایریٹریا میں،
صومال میں، فلسطین میں، عراق میں، مقدونیہ میں، جہاں جہاں بھی آپ کو خون نظر آتا ہے، کھوپڑیاں کٹتی نظر آتی ہیں، وہاں وہاں جو مظلوم ہے وہ مسلمان ہی ہے، اور دنیا کے کسی کونے میں ایسا نہیں کہ مسلمان کافروں پر ظلم کر رہے۔ بیرونی قوتوں کی طرف سے اسلام پر ظلم تو یوں ہوا، اور مسلمانوں نے بھی اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا۔ مسلمانوں نے اللہ کے اسلام کو چھوڑ کر کوئی اپنا اور اسلام بنا لیا۔ کوئی صوفیت کو اسلام سمجھتا ہے، کوئی اپنے امام پیر پیشوا کی بات کو اسلام سمجھتا ہے، کوئی اپنے من کی بات کو، اپنی ذات کی بات کو، میں جو کہتا ہوں، میری جو سوچ ہے وہ اسلام ہے، میرا نظریہ اسلام ہے، اس کو اسلام سمجھتا ہے۔ اور کوئی اسلام کے کسی جز کو اسلام سمجھتا ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی قدر کرنا، یہ اسلام کا جز ہے یا کل ہے؟ جز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی قدر کرنا، ان کی گستاخی سے بچنا، یہ اسلام کا جز ہے۔ اسلام میں اور بہت کچھ ہے۔ صحابہ کرام کی ناموس پر کٹنا، یہ اسلام کا جز ہے۔ عوام بھی ان بیلنس ہو گئے اور علماء کہلوانے والے بھی ان بیلنس ہو گئے۔ کسی نے صحابہ کرام کی ناموس کو بچانے کو پورا دین بنا کر پیش کر دیا۔ کتاب و سنت کی تعلیم بھی دین کا جز ہے، کسی نے اس کو پورا دین بنا کر پیش کر دیا کہ جو میں کر رہا ہوں سارا اسلام یہ ہے۔ دعوت اللہ کا کام دین کا حصہ ہے، کسی نے اس کو پورا دین بنا کر پیش کر دیا کہ سارا دین یہ ہے کہ لوگوں کو دعوت دی جائے۔ کسی نے جہاد فی سبیل اللہ کا کام کیا، اس نے اس کو مکمل اسلام سمجھا۔ کسی نے ریلیف کا کام، لوگوں کی مدد اور خدمت کا کام کیا اور کہا جی بس ٹھیک ہے سارا دین یہ ہے، باقی سب کچھ چھوڑو۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگے لوگوں کو کپڑے پہنانا، بیماروں کو کا علاج کرنا، یہی مکمل دین ہے۔ نماز، روزہ، حج، خیرات، عقیدہ کیا ہے اس بات کو چھوڑو۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے کام کرتے رہے ہیں، یہ سارے کام دین ہیں، اور ان سب کو کرنا ہی اسلام ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے کام اس قدر شدت کے ساتھ کرتے رہے ہیں کہ جس پہلو کو دیکھو وہ سارا دین وہی نظر آتا ہے۔ اگر آپ کے ذکر اذکار، آپ کی دعائیں اس باب کو چھیڑا جائے تو سمجھ آتا ہے کہ ساری زندگی اس کے سوا اور کوئی کام نہیں کیا۔ اتنے اذکار کیے ہیں، اتنی دعائیں مانگی ہیں، یہ فلاں کام کی دعا، وہ فلاں کام کی دعا، یہ جاگنے کی، یہ سونے کی، یہ بیماری کی، یہ شفا کی، یہ صبح کی، یہ شام کی، ہر کام کی دعائیں ہیں، اور اتنے زیادہ اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، تو صرف یہی کرتے ہوں گے؟ اگر آپ کے دعوت اللہ کے کام کو دیکھا جائے، اس قدر تندہی اور محنت شاقہ کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں کہ خود کام کا حکم دینے والے رب کو ترس آنے لگ جاتا ہے۔ لعلک باخع نفسک
اعلی اللہ یکونوا مؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو یوں لگ رہا ہے، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ یہ لوگ مسلمان نہ ہوئے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے۔ اب اپنے آپ کو ختم کر لینے سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ بار بار تسلی والی آیات نازل فرماتے ہیں، انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، تیرا کام پہنچانا ہے، حساب ہم لیں گے۔ کبھی فرماتے ہیں انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہیں۔ کبھی فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، یہ کام میرا ہے، آپ پریشان نہ ہوا کریں، آپ پہنچا کر کے اپنا ذمہ ادا کر دیا کریں، لیکن آپ اس قدر پریشان اور ٹینس رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ترس آتا ہے کہ کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں۔ کتنی شدت کے ساتھ دعوت دیتے ہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ کو دیکھ لیں تو آپ قیادت فرماتے ہیں، 50 سال سے زیادہ عمر ہے، مارکوں کی قیادت کرتے ہیں، جب اپنے کھچر پہ سوار ہو کر مارکا لڑتے لڑتے سمجھ آئی کہ اب یہ بات نہیں چلے گی، کھچر سے نیچے اترے، پیادہ لڑنا شروع کیا اور فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں سچا نبی ہوں، ابن عبد المطلب ہوں اور میں میدان چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں جب شدید گمسان کی لڑائی ہوتی تھی تو بسا اوقات ہم بھی آپ کے پیچھے پناہ لینے پر مجبور ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر آپ کے ریلیف کے کام دیکھے جائیں، اللہ اکبر، ابھی نبوت ملی ہے، نبوت سے پہلے مکے کے کچھ لوگوں نے ایک تنظیم بنائی، ایک ٹرسٹ رجسٹرڈ کیا کہ لوگ یہاں اپنا سودا بیچنے آتے ہیں، ہمارے لوگ مال لے جاتے ہیں، ان کو پیسہ نہیں دیتے، وہ ذلیل ہوتے رہتے ہیں، یہ بڑا ظلم ہے کہ کسی کا پیسہ کھا لیا جائے، اس لیے تنظیم بناؤ کہ جو آدمی مظلوم ہوگا ہم مل کر اس کا تعاون کیا کریں۔ یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے، لیکن نبوت کے بعد فرمایا آج بھی اگر لوگ مجھے اس طرح کے اجتماعی فائدے والے کام کے لیے بلائیں گے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہوں۔ نبوت کے بعد بھی نبوت ملی، جبریل امین آئے، کہا پڑھیں، فرمایا میں پڑھ نہیں سکتا، انہوں نے پکڑا اور دونوں بازوؤں میں لے کر آپ کو دبایا، فرماتے یوں لگا میری جان نکلنے جا رہی ہے، پھر کہا پڑھیں، تو میں نے پڑھنا شروع کر دیا، ڈرے ہوئے وہاں سے نیچے اترے، کہا مجھے کمبل اڑا دیں، سردی لگ رہی مجھے، خوف سے انسان کب کپا رہا ہوتا ہے۔ خدیجہ آپ کی بیوی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ کے ساتھ کیا ہوا یہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن میں اتنی بات جانتی ہوں، کلا واللہ، مجھے اپنے رب کی قسم ہے، لن یضیعک اللہ ابدا، آپ کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ دلیل کیا ہے؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اللہ اکبر، رشتہ داریاں جوڑتے ہیں، وتحمل الکل، اور آپ چلتے لوگوں کا وزن اٹھا لیتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور آپ لوگوں کا تعاون کرنے والے ہیں۔ جب آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ لوگوں کا تعاون کرتے، چلتے لوگوں کا بوجھ اٹھاتے، رشتے ناطے جوڑنے والی شخصیت ہے، تو یہ دلیل ہے کہ آپ جیسے فائدہ مند جو معاشرے کے لیے مفید لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ یہ استدلال ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اللہ اکبر. حقیقت یہ تھی کہ نبوت سے پہلے آپ اتنے ریلیف کے کام کرتے تھے، لوگوں کا تعاون کرتے تھے، آپ کا ایک سرہ امتیاز تھا، آپ کا ایک تعارف تھا کہ آپ ایک سماجی ورکر ہیں، سماجی شخصیت ہیں. اور نبوت ملنے کے بعد آپ نے یہ کام بہت زیادہ کیا. صحیح بخاری میں آتا ہے کوئی لونڈی آپ کو اس بات پر حیرت نہیں ہوگی اس لیے کہ آپ نے لونڈیوں کا تصور نہیں کیا. لونڈی کی حیثیت اس زمانے میں بھیڑ بکری کی ہوا کرتی تھی، معاشرے میں اس کا کوئی وقار نہیں تھا. ایک دن ایک لونڈی پردہ کر کے جا رہی ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا پردہ اترواتے ہیں تو فرماتے ہیں تو آزاد لوگ عورتوں کی طرح رہنا چاہتی ہے، غلام عورت کو یہ اجازت نہیں پردہ کرے. یہ آزاد لوگوں کا شیوا ہے. وہ الگ کہانی ہے کہ آج کل ہماری آزاد بھی غلام ہو گئی ہیں. کوئی لونڈی آتی آپ کا دروازہ کھٹکھٹاتی اور آپ کو اپنے کام کے لیے میرا مالک تنگ کرتا ہے، میرا مالک مجھ پہ زیادہ بوجھ ڈال دیتا ہے، مجھے زیادہ کام بتا دیتا ہے، جہاں چاہتی لے جاتی. ایک لونڈی آتی آپ کو لے جاتی، آپ اس کے ساتھ جاتے اور جو اس کا ضرورت، کوئی مصیبت، کوئی مشکل، اس کو حل کر کے آپ واپس تشریف لاتے. یہ ضروری نہیں کہ اس لیول کے لوگوں کا آپ تعاون کرتے تھے جو معاشرے کے بالکل گرے ہوئے لوگ تھے اور معاشرے میں جن کا کوئی وقار اور مقام نہیں تھا، ان کا بھی آپ پورا تعاون فرمائیں. ایک آدمی آیا کہتا ہے جی مکے کے مشرک بیٹھے ہوئے ہیں، کہتا ہے وہ فلاں صاحب میرے پیسے نہیں دیتا، ابو جہل میرے پیسے نہیں دیتا، تو میرا تعاون کرو. کہنے لگے یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا کام کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. مقصد تھا کہ تماشا دیکھیں گے کہ وہ تو ویسے جینے نہیں دیتا، وہ تو روٹین میں جینے نہیں دیتا، اب آپ اس کے گھر جائیں گے تو تماشا دیکھیں گے. آپ کے پاس وہ آیا، آپ بڑی آسانی سے اس کے ساتھ گئے، ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا، کہا اس کے پیسے تو کیوں نہیں دیتا؟ کیسا جی ابھی لا کر دیتا ہوں. گیا کھٹاکھٹ لا کر پیسے دے دیے. مشرک پریشان ہیں کہ یہ کیا ہوا، ہم تو تماشا دیکھنا چاہتے تھے. بعد میں کہتے ہیں چودھری کیا ہوا تھا تمہیں؟ تو بھیگی بلی بن گیا. وہ آئے اور تو جا کر کے لا دیے. کہتا ہے مجھے اتنا مجھ پہ رو پڑ گیا کہ اگر میں نے انکار کیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبطی اور ایک بنی اسرائیلی لڑ رہے ہیں. برادری کے آدمی نے مدد مانگی، مخالف کو مکہ مار دیا، زیادہ لگ گیا، مر گیا. پولیس نے پیچھا کرنا شروع کیا. ایک صاحب نے آ کر کے اطلاعات دی کہ آپ کا پیچھا ہو رہا ہے. وہاں سے نکلے مدین چلے گئے. اب مدین میں کوئی دوست نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی تعلق دار نہیں، کوئی ہوٹل نہیں، کوئی ریسٹورنٹ نہیں، نہ کھانے کی جگہ ہے نہ رہنے کی جگہ ہے. اللہ اکبر. یہاں پر کیا کام کیا؟ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں اور دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو پیچھے ہٹا رہی ہیں. وہ بکریاں آگے بڑھتی پانی پینے کے لیے، وہ پیچھے ہٹا دیتے. وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ. حیران ہوتے ہیں کہ جانور تو جانور ہے، اس کو پیاس لگی ہے، یہ اس کو آگے کیوں نہیں جانے دیتی؟ کہا ما خطبکما، تمہارا معاملہ کیا ہے؟ پینے نہیں دیتی ان کو. کہتی ہیں لا نسقی حتی یصدر الرعاء. جب تک یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر فارغ نہیں ہو جاتے ہم نہیں پلا سکتی. وجہ یہ کہ پانی انہوں نے نکالا ہے، ہم نے بچا کھچا پلانا ہے. وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارا والد بوڑھا آدمی ہے، وہ خود نہیں آ سکتا، ہم خود نکال نہیں سکتی، اس لیے ہم اس کو پیچھے ہٹا رہی ہیں. بڑا ترس آیا، آگے بڑھے. وہ
ڈول نکال کر کے پانی ان کی بکریوں کو شراب کیا، پانی پلا کر کے گھر گئیں، جا کر کے والد شعیب علیہ السلام سے کہتی ہیں کہ ایسے ایسے ایک جوان تھا اور اس نے اکیلے نہیں یہ کام کر دیا اور اس نے کوئی ہمارے ساتھ پیسہ بھی طے نہیں کیا۔ تو اس نے تو طے نہیں کیا لیکن ہمیں اس کو مزدوری دینی چاہیے۔ انہوں نے ایک بیٹی کو بھیج دیا، فجاءته احداهما تمشي على استحياء، شرم و حیا کا پیکر بن کر ایک واپس آئی، آ کر کے ان کو بلا کر گھر لے گئی۔ کیسے ہو، کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا معاملہ ہے، سارا قصہ سنا دیا۔ کہنے لگے اب پہلی بات تو یہ کہ آپ ظالموں سے بچ گئے ہیں، یہاں تک وہ آپ کا پیچھا نہیں کریں گے، پہلے تو آپ تسلی رکھو، ریلیکس ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو بکریوں پر نگران ملازم رکھنا چاہتا ہوں، لیکن گھر میں رہو گے، میری بچیاں جوان ہیں، مناسب نہیں، تو میں ان میں سے ایک کے ساتھ تیرا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ 8 یا 10 سال میری مزدوری کرو۔ کہا ٹھیک ہے، 8 سال تو طے ہے، 10 سال تک اگر میری ہمت ہوئی تو کروں گا۔ مزدوری طے ہو گئی اور ان کے ہاں ملازم رہے، 8-10 سال بکریاں چراتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ، ساتھی کہتے ہیں جی پیلو کھانے ہیں، یہ جس کی مسواک لوگ کرتے ہیں، جڑ کی مسواک، اس کا پھل کالے رنگ کے دانے ہوتے ہیں، فرمایا کالے کالے دیکھ کر لانا۔ ساتھی کہتے ہیں جی آپ تو ایسے بتاتے ہیں جیسے آپ بکریاں چراتے رہے ہوں۔ فرمایا میں ہی نہیں چراتا رہا، اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء بکریاں چراتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال بکریاں چرائیں، بیوی بچوں کو لے کر واپس آئے، راستے میں جنگل میں آگ دیکھی، آگ کو تلاش کرنے گئے تو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا تاجدار بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ ہوا، اللہ نے اس کو غرق کر کے بنی اسرائیل کو آزاد کر دیا۔ بات کا مقصد یہ ہے کہ جہاں انسان انتہائی مجبور ہوتا ہے، وہاں جب لوگوں کی خدمت کا کام کیا، بے لوث ہو کر خدمت کا کام کیا، اللہ نے کھانا کھانے کا انتظام بھی کر دیا، رہائش کا انتظام بھی کر دیا، خوف کو امن کے ساتھ تبدیل کر دیا، بھوک کو کھانے کے ساتھ تبدیل کر دیا، بے گھر کو گھر دے دیا۔ اور کام انہوں نے کیا کیا تھا؟ خدمت کا کام کیا۔ یہ انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کرام کی سنت ہے، وہ یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کھانا کھلانا، کپڑے پہنانا، فرمایا جو قسم اٹھا لیتا ہے فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ۔ جو آدمی قسم اٹھا لیتا ہے میں یہ کام نہیں کروں گا، اب وہ کام کرنا چاہتا ہے، حرام کاری نہ ہو، جائز کام کو اس نے منع کر دیا تھا، اب وہ کرنا چاہتا ہے، فرمایا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دے۔ کفارہ ہے تو ریلیف کے کام کے ساتھ۔ قسم اللہ کی اٹھائی تھی، قصوروار اللہ کا تھا، حسن سلوک اس کے بندوں کے ساتھ کر رہا ہے۔ کوئی اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا ہے تو کہا 2 مہینے کے روزے رکھے، نہیں کر سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے۔ جہنمیوں سے پوچھیں گے یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، پوچھیں گے کہ آج تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے کر آئی ہے۔ جو جہنم میں جانے کے اسباب بیان کریں گے، ان میں پہلا سبب یہ ہے لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور دوسرا
وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے. یہ جہنم جانے کا سبب ہے. آپ غور کرو، آج آپ نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ کل، پرسوں، ترسوں، پچھلے ہفتے، پچھلے مہینے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ یہ سبب ہے جہنم میں جانے کا، والعیاذ باللہ. اللہ اکبر. تو میرے عزیز بھائیوں، جہنم میں جانے کا سبب نماز چھوڑ دینا، مسکین کو کھانا کھلانا چھوڑ دینا. نماز کی اہمیت ماشاء اللہ تبارک اللہ سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں. یہ ایک گوشہ یہ رہ جاتا ہے. مختلف قسم کی آفتیں آتی ہیں تو مسکینوں کو کھانا کھلانے کا بہت بڑا دروازہ کھلتا ہے. اور جب آفات نہیں ہوتی تو مدارس کے طلباء اللہ کے فضل سے ان کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے. لیکن اپنے آپ کو جھنجھوڑیں، سوچیں کہ میں نے مہینے میں کتنے بار مسکین کو کھانا کھلایا. فرمایا آنا و کافر الیتیم کہاتین، قیامت والے دن جنت میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا یوں ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں ایک ساتھ. فرمایا الساعی علی الارملۃ کالمجاہد فی سبیل اللہ، بیوہ کی بحالی کی کوشش کرنے والا، بیوہ کے اخراجات پورے کرنے والا، اس کے کام نکالنے والا ایسے ہے جیسے جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا ہوتا ہے. اور آپ نے روزے رکھے، راتوں کا قیام کیا، صدقہ و خیرات کیا، اور 10 دن کا اعتکاف بھی کیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا احب الاعمال الی اللہ، احب الناس الی اللہ انفعهم، سب سے زیادہ اللہ کو محبوب بندہ وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو. اب بات وہی آ جائے گی کہ یہ مانا نہیں اب ایک بات کی اہمیت آ جائے تو باقی کی اہمیت کم ہو گئی. دعوت اللہ کی اہمیت اپنی جگہ رہے گی، عقیدہ توحید کی اہمیت رہے گی. توحید بھی سچی ہو، نماز بھی پڑھتا ہو اور لوگوں کے لیے فائدہ مند بھی ہو. یہ مانا نہیں کہ ایک کام کو پکڑ کر سارا دین بنا دو. جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں وہ سارے ہمارے لیے نمونہ ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ان کی ہر بات میں، ہر حرکت میں، ہر جنبش میں، ہر کام میں، لیل و نہار میں، غمیوں خوشیوں میں، سیاست، ثقافت، اقتصاد، ہر شعبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے. فرمایا احب الناس الی اللہ انفعهم، جو زیادہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو وہی اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے. ہم معاشرے میں کیسے ہیں، کس لیول کے ہیں؟ ہم لوگوں کے لیے مفید ہیں؟ یہ پتہ چلے گا مرنے کے بعد کہ لوگ میری موت پر کیا تبصرہ کرتے ہیں. اگر تو لوگ اس بات پر رو رہے ہیں کہ اب ہمارا کفیل کون بنے گا، اس کا مطلب آپ لوگوں کے لیے مفید ہیں. اور اگر لوگ شکر کا کلمہ کہیں کہ اچھا ہوا جان چھوٹی، تو پھر بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم شہداء اللہ علی الناس، تم لوگوں پر گواہ ہو. جو مرنے کے بعد لوگ آپس میں باتیں تبصرے کرتے ہیں یہی اللہ کے فرشتے لکھ کر لے جاتے ہیں، اور انہی گواہیوں کی روشنی میں اللہ تعالیٰ اس بندے کی جنت اور جہنم کا فیصلہ کرتے ہیں.
آپ لوگوں کے لیے کیسے ہیں؟ یہ بہت بڑا پیپر ہے. آپ توحید کے پیپر میں پاس ہو جاؤ، نماز میں پاس ہو جاؤ، روزے میں پاس ہو جاؤ اور لوگوں کی خدمت میں فیل ہو جاؤ، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک میں فیل ہو جاؤ تو شدید خطرہ ہے کہ نماز، روزے اور توحید کے باوجود جہنم میں جانا پڑے. اللہ علیہ. ایک عورت فوت ہوئی، کہا بہت زیادہ نیکیاں نہیں کرتی تھی، واجبی کام کرتی تھی، لیکن وہ لوگوں سے اچھا سلوک بہت کرتی تھی، فرمایا جنت میں جائے گی. ایک اور کے بارے میں پوچھا گیا کہ فرض کے ساتھ نفلی عبادات بہت کرتی تھی، صدقہ خیرات بہت کرتی تھی، لیکن لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں تھا، لوگ اس سے بڑے تنگ تھے، فرمایا ہی فی النار، یہ جہنم میں جائے. کیا اس کی توحید میں کوئی شک ہوگا؟ عہد نبوت کی مسلمان عورت ہے. نماز تو وہ ضرورت سے زیادہ پڑھتی تھی. کوئی آدمی سارے پیپروں میں پاس ہو، میتھمیٹکس میں فیل ہو، باقی سب میں 90% لے جائے، گریڈ ہو سکتا ہے اس کا A+ بن رہا ہو، لیکن وہ نام اس کا فیلوں کی لسٹ میں ہوگا، کیونکہ کمپلسری پیپر رہ گیا نا. کہا احب الناس الی اللہ انفعہم، اللہ کو زیادہ پسند وہ بندہ ہے جو زیادہ مفید ہو. اور فرمایا احب الاعمال الی اللہ، اللہ کو زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے سرور تدخلہ علی مسلم، کہ تو ایسا کام کرے جس سے کوئی مسلمان خوش ہو جائے، مسلمان خوش ہو جائے، لیکن حرام کام نہ ہو، جھوٹے لطیفے سنا کر خوش کر دینا، جھوٹے وعدوں کے ساتھ خوش کر دینا نہیں، ایسا مفید کام کرے، کسی کا پھنسا ہوا کام نکال دے، کسی کا تعاون کر دے، کسی کا مالی تعاون کر دے جس سے وہ خوش ہو جائے. فرمایا یہ ایسا کام ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. کہیں فرمایا احب الاعمال الی اللہ، سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ تعالیٰ کو نماز ہے وقت پر. کہیں فرمایا جہاد فی سبیل اللہ اللہ کو سب سے محبوب ہے، اور کہیں فرمایا مسلمان کو خوش کر دینا اپنے کسی عمل سے، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. اور تکشف عنہ کربتن، کسی مسلمان کی مصیبت دور کر دینا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے. اور تقضی عنہ دینن، کسی مسلمان کا قرض ادا کر دینا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے. اور آگے فرمایا لعن امشی معکی فی حاجتہ، مجھے کوئی آئے گھر سے نکالے اپنے کسی کام کے لیے لے جائے، میں تو کہوں گا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کام تیرا ہے میرا تھوڑے ہے، میرے پاس ٹائم نہیں. بلکہ وہ کہتا نہیں فلاں دن آ جانا میں تیرے ساتھ جاؤں گا، وہ کہتا ہے تو میرے ساتھ جائے تو کام بن سکتا ہے، وہ اس کو ساتھ لے کر جاتا ہے. فرمایا لعن امشی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے کام کے لیے اس کے ساتھ چلا جاؤں، احب الی من ان اعتکف فی المسجد شہرا، مسجد نبوی میں 10 دن نہیں 30 دن اعتکاف کرنے سے مجھے زیادہ پسند ہے. کسی بھائی کے کام کے لیے ساتھ چلے جانا، 30 دن کے مسجد نبوی کے اعتکاف سے مجھے زیادہ پسند ہے. اللہ اکبر. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ آفتیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کسی کے لیے آزمائش ہے، کسی پر اللہ کا عذاب ہے، یہ تو کھاتے سارے رب دیکھے گا. فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں شر کے ساتھ بھی آزماتے ہیں، خیر کے ساتھ بھی آزماتے ہیں. اور اللہ کا شکر مانو، ہمیں اللہ نے خیر کے ساتھ آزما لیا، ان کو شر کے ساتھ آزما لیا. اگر آفت ہم پر ہوتی اور سندھ کے اندرون کے لوگ آتے تعاون کرنے کے لیے تو کیا ہوتا، ہمارا حشر کیا ہوتا، اور وہ کیسے آ سکتے. اللہ تعالیٰ آزمائش بھی بندے کے حساب سے کرتا ہے. اگر ڈوب ہم رہے ہوتے، تعاون
کے لیے اندرون سندھ کے لوگ سر پار کر کے آ رہے ہوتے تو ہمارا کیا بنتا؟ اللہ کا شکر مانو، آفت ان پر آئی ہے اور تعاون کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ اللہ شر کے ساتھ بھی آزماتا ہے، اللہ خیر کے ساتھ بھی آزماتا ہے، اللہ دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ چھین کر بھی آزماتا ہے۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، اللہ بندوں کے ساتھ بندوں کو آزماتا ہے۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ نے موت و حیات کا سسٹم اس لیے شروع کیا کہ اللہ دیکھے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے، تمہیں آزمائے۔ یہ اللہ کا عذاب بھی ہے، ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اجتماعی طور پر رب ذوالجلال کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کو چھوڑ کر پکی سچی توبہ کرنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور توبہ کا یہ حصہ ہے کہ ایک آدمی کا 100% مال جاتا رہا، میرا 100% محفوظ ہے، میں کم از کم 10% ہی دے دوں۔ ان لوگوں کا ٹوٹل مال، جانور ہوا کرتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں جانور مر گئے ہیں، گھاس کھائی نہیں، زمین ساری ڈھکی ہوئی پانی کے ساتھ، کھڑا ہونے کی جگہ نہیں تھی، جانور مر گئے، ان کا 100% مال جاتا رہا، گھر ان کے گر گئے، اور جو کچھ اٹھا سکے لے کر باہر آ گئے۔ عزیز بھائیوں، ان کا 100% جاتا رہا، ہمارا 100% محفوظ ہے۔ سوچو کہ ہم نے کتنے % دیا، زکوٰۃ کا % دیا یا اصل مال کا دیا؟ اور یہ آزمائش یہاں بھی آ سکتی ہے، بڑے بڑے شہروں میں، جہاں بھی کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ہر جگہ اللہ کی پکڑ میں ہیں، اللہ کی دسترس میں ہیں، ہم ہر جگہ اللہ کی رینج میں ہیں۔ اللہ جب چاہے ہمیں جہاں چاہے پکڑ سکتا ہے، اللہ ہمیں اپنی عافیت کے گوش میں رکھے۔ تو اس کے لیے میں حیران ہوں کہ مسلمان بھی کافر کے میڈیا کے ساتھ چلتا ہے۔ کافر کا میڈیا کہے کہ ہاں واقعتاً مصیبت ہے تو ہم کہیں ہاں ہاں واقعی مصیبت، وہاں کیمرہ پہنچ جائے، میری واہ واہ ہو جائے تو میں وہاں تعاون کرنے کو تیار ہوں، اور اگر میڈیا وہاں نہیں ہے، لوگ تو ڈوب ہی رہے ہیں، وہ تو مار ہی رہے ہیں، لیکن چونکہ ریاکاری کا کوئی سسٹم نہیں ہے اس لیے میں تعاون نہیں کر سکتا۔ افسوس کی بات ہے، کیا دینی جماعتیں، کیا سماجی جماعتیں، کیا سیاسی جماعتیں، سب کو سانپ سونگا ہوا ہے۔ کیوں؟ میڈیا نے اس کو ایشو نہیں بنایا، کیمرہ وہاں نہیں پہنچا، لوگ ہمیں دیکھنے والے وہاں نہیں ہیں، ہم کس کو دکھائے وہاں جا۔ اور کتنے ایسے ہیں جو لے جاتے اور اس علاقے سے پہلے جمع ہونے والے بدمعاشوں کو لٹوا کر کے آ جاتے ہیں، حقدار تک نہیں پہنچتے۔ کتنے ایسے ہیں جو تھوڑا اور آگے تک جاتے ہیں، لیکن آپ کے بھائی اللہ کے فضل سے ڈوبے ہوئے گھروں کے اندروں سے لوگوں کو نکالتے ہیں، جگہ جگہ پہنچ کر جان پر کھیل کر لوگوں کو نکال کر ان تک پکا پکایا کھانا پہنچاتے ہیں۔ وہاں گیس بھی نہیں ہے، لکڑیاں بھی نہیں ہیں، چولہا رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے، پانی ہے۔ ان کے لیے پکا پکا کھانا 50-60 کلومیٹر دور سے گاڑیوں پر رکھ کر ڈوبی ہوئی سڑکوں پر بڑی مشکل سے کے ساتھ 2 وقت کا کھانا پکا کر پہنچا رہے ہیں۔ ہمیں مسکین کو کھانا کھلانے کا بہترین موقع اللہ تعالیٰ نے دیا، ان کو کپڑے پہنانے کا۔ ان کی فصلیں ڈوب گئیں، آئندہ 6 مہینے تک ان کے لیے وسائل کا کوئی انتظام نہیں ہے، اور ہمارے پاس اس نام کا کوئی پیسہ نہیں ہے۔ ہم سوچیں انتظار کریں کہ جو ان کے لیے پیسہ آئے گا وہ خرچ کیا جائے گا، ایسا نہیں، پیسہ نہیں ہے، کسی اور مد سے نکال کر ڈال دیا، لوگ مر رہے ہیں، ان کا تعاون ضروری ہے، اور حکومتیں یہ سوچ رہی ہیں کہ ہمارے پاس اس مد کا خیرات نہیں پہنچی اس لیے ہم وہاں کیسے جائیں۔ عجیب کہانی اور صورتحال ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دعوت اللہ کا کام خدمت کے ساتھ، پچھلی دفعہ کتنے ہندو
خاندان مسلمان ہوئے اللہ کے فضل سے۔ دعوت اللہ کا کام خدمت کے ساتھ، دعوت اللہ کا اجر بھی ملے گا، خدمت کا اجر بھی ملے گا، مسکین کو کھانا کھلانے کا اجر بھی ملے گا، اور اس کے ساتھ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کے دین کے مراکز قائم کرے گا، بہت فوائد ہوں گے۔ تو آپ بھائی سب اس میں محنت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو میں نے عرض کیا ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔